کیونکہ تعمیر ایزی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنی بلڈنگ کو واٹر لیکیج سے بچانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی سیپیج سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یا سیپیج سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی بیماریوں جیسے کہ استھما، الرجی، ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے کے حل کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ساجد، جن کا کنسٹرکشن کی فیلڈ میں تقریباً 25 سال کا تجربہ ہے۔ آج ہم ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور ان کی ماہرانہ رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ساجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سر میرا پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ واٹر پروفنگ ہوتی کیا ہے اور اس کا مین مقصد کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں واٹر پروفنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلڈنگ سٹرکچر کو پانی کے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ پانی کا سورس کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بارش کا پانی بھی ہو سکتا ہے، یا صفائی کے دوران چھت کے اوپر پانی کا استعمال ہو سکتا ہے، یا چھت کے اوپر پانی والی ٹینکی کی وجہ سے بھی پانی کا لیکیج ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے تمام پانی کے ذرائع سے آپ نے بلڈنگ کے سٹرکچر کو محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا سر، آپ نے پانی کے مختلف سورسز کی ابھی بات کی ہے، تو کیا یہ سورسز مختلف طریقے سے بلڈنگ پہ امپیکٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، مین سورس تو اس کا بارش کا پانی ہے۔ تو بارش کا پانی اگر مسلسل بارش ہو تو وہ چھت کے اندر پرکولیٹ کر جائے گا، اور اگر آپ کی واٹر پروفنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو وہ پھر نہ صرف چھت کے تھرو دیواروں کے ساتھ ساتھ ٹریول کر کے نیچے تک ٹریول کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے صفائی کے دوران بھی پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی واٹر پروفنگ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی دیواروں کے ساتھ ساتھ ٹریول کرے گا۔ تو دونوں میں سورس کوئی بھی ہو، دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ سر آپ نے جیسے مینشن کیا کہ واٹر پروفنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، تو ایفیکٹو واٹر پروفنگ کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں جی، واٹر پروفنگ کے دو طریقے ہیں، ایک تو بڑا پرانا کنونشنل میتھڈ ہے اور دوسرا لیٹسٹ ٹیکنیکس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو کنونشنل میتھڈ ہے اس کے مطابق یہ میرے خیال سے کافی زیادہ افیکٹو میتھڈ ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو چھت کی اچھے طریقے سے صفائی کی جاتی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر بچومن، جس کو ہم لک کہتے ہیں، لک کی کوٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پولیتھین شیٹ اچھے گیج کی استعمال کی جاتی ہے، اور اس پولیتھین شیٹ کے اوپر آپ نے 3 سے 4 انچ مٹی کی لیئر اور اس کے اوپر پھر ٹائلز کا استعمال ہوگا۔ اب اس سیکوینس میں یہ کنونشنل طریقے سے سارے لوگ اس واٹر پروفنگ کے طریقے کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اثرات بعض اوقات اچھے نہیں نکلتے، واٹر پروفنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس میں اصل میں ورکمین شپ اور اس پروسیس کرنے میں ان کے سیکوینس کا پرابلم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چیزیں یہی استعمال ہوں گی، لیکن سب سے پہلے آپ کی جو پردہ وال اور چھت کے درمیان جو جوائنٹ ہے اس کے ساتھ کرو کی شکل میں آپ کو گولا بنانا پڑے گا۔ سیمنٹ کے موٹر کے ساتھ گولا بنائیں گے، پھر اس کے اوپر بھی بچومن کی کوٹنگ ہوگی۔ باقی پروسیس یہی ہوگا جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ نے چھت کے اوپر ٹائلز کو اینڈ پہ گراؤٹ کرنا ہے، گراؤٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ چھت کے ساتھ گولا بنانا ہے، چھت اور پردہ وال کے ساتھ دوبارہ آپ گولا بنائیں گے تاکہ وہاں سے پانی اس کے اندر انٹر نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کنونشنل میتھڈ۔ اب آپ نے مینشن کیا تھا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں جی، کنونشنل میتھڈ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب آپ نے سٹارٹ میں بچومن کوٹنگ استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے آپ نے الاسٹومیرک مٹیریل یا سیمنٹیشیس کوٹنگ کا استعمال کرنا ہے۔ الاسٹومیرک مٹیریل کیا ہے؟ یہ بالکل ایک پلاسٹک ٹائپ مٹیریل ہے، اور اس کی اپلیکیشن بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ پینٹ کرتے ہوئے برش کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے برش کے ساتھ اس کی کوٹنگ کرنی ہے۔ باقی تمام طریقہ کار وہی ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پولیتھین شیٹ اور مٹی کا استعمال اور ٹائلز کا استعمال کرنا ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کنونشنل اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے دو ہمیں طریقے بتائے، ان دونوں میں سے ایفیشینٹ زیادہ کون سا طریقہ ہے، یہ بتائیے۔ دیکھیں جی، ایفیشینسی وائز تو دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس شاید نہ ہو، لیکن لیٹسٹ میتھڈ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ سپیڈی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے کنونشنل میتھڈ کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس میں کاسٹ بھی کم ہے اور ایفیشنسی اسی کے برابر ہے۔ آپ نے ابھی جو دونوں میتھڈ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، کیا ان کو آپ کے طریقے کے مطابق کرنے سے سیپیج اور لیکیج سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟
जी बिल्कुल रहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं सारे लोग इसी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लीकेज और सीपेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसकी वजह ये है कि वो सही तरीके से इनको अप्लाई नहीं करते। अगर सही तरीके से ये एप्लीकेशन की जाए, जो जिसकी आपके साथ इसकी पिक्चर्स में भी सारा शेयर किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड। अच्छा सर, अभी आपके बताए हुए तरीके पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो क्या बिल्डिंग को सीपेज और लीकेज से मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकते हैं? जी नहीं, इसके लिए एक दो और एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप इसके साथ ही पैरेलल इसके साथ चलाएंगे तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वो ये है कि जो आपकी छत और पर्दा वाल के दरमियान जो जोड़ है उसमें कोई ना कोई फला रह जाता है। इसको फुलफ़िल करने के लिए आपने पेडलो पाउडर और 0 नंबर चिप्स के दाने के साथ गोला बनाना है ताकि इसका सही तौर पर पर्दा वाल और छत के दरमियान सही जोड़ लगे। इसके बाद उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग की लेयर्स आएँ ताकि आपका स्ट्रक्चर 100% महफूज हो सके। सर बहुत शुक्रिया आपकी माहिराना राय के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो के बाद आपको वाटर प्रूफिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट tameereasy.com ज़रूर विज़िट कीजिए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।